بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے لاسٹ ویک میں ڈسکس کیا کہ اسلام کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے میجر فیتھ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں، اور کلمہ طیبہ کا تعارف، اور اس کے بعد ہم نے قرآن، اس کے معنی اور اس کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم ان تمام چیزوں کو ریوائز کریں گے۔ سب سے پہلے اسلام کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے۔ اسلام کے لفظی معنی سر جھکانے، فرمانبرداری کرنے کے ہیں۔ اس کے ایک اور معنی امن و سلامتی پانے اور امن و سلامتی فراہم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہاں پر مسلمان اور اسلام کا معنی امن دینے کے اس میں آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کے معنی سر جھکانے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن شریف میں آتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ گردن جھکاؤ میرے سامنے، تو عرض کرنے لگے کہ ہم نے تمام جہانوں کے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بندگی اور عبادت کے لائق ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، اور دین دنیا کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد جیسے کہ ایمان مفصل میں بیان ہوا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ و رسلہ، اور تمام اور اس کے آسمانی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی،
اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پر ایمان لایا۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر میں ایمان لایا۔ اب ایمان کیا ہے؟ تو ایمان اور اسلام دونوں معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں وہ بنیادی چیز جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جس کے اوپر یقین کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ کی جمع عقائد آتی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے 6 ہیں۔ سب سے پہلے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، دوسرا ایمان لائے اللہ کے تمام فرشتوں پر، نمبر 3 ایمان لائے اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر، نمبر 4 ایمان لائے رسالت پر، نمبر 5 ایمان لائے اس بات کے اوپر کہ اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور 6 کہ ایمان لائے آخرت کے دن کے اوپر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ اسلام کے ارکان، بنیادی ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، جو کہ ہم نے پڑھا کہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ روزہ۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اور 5واں رکن یہ ہے کہ حج، یعنی جو بندہ صاحب استطاعت ہے، قدرت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ حج کرے۔ قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ دنیا کی سب سے جامع ترین کتاب ہے۔ جامع کہتے ہیں اس کتاب کو جس کے جو کہ اپنے مضمون کے اعتبار سے مکمل ہو۔ قرآن مجید پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور قرآن تقریباً 23 سال کی مدت میں وقفے سے نازل ہوا۔ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے؟ قرآن کا اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے دور کیا جائے اور ان کو سچے سیدھے راستے پر لایا جائے۔ قرآن کی بے شمار خصوصیات ہیں، جن میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اس کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے
کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کے لاکھوں حافظ ہیں اور لاکھوں لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن جیسا کلام آج تک نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ ہی کوئی پیش کر سکے گا۔ اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے دیگر آسمانی کتابوں یعنی توریت، زبور، انجیل کے تمام احکام منسوخ ہو گئے اور تمام لوگوں کے لیے قرآن پر عمل کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ اور اس کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کا ہر حکم ہر زمانے کے حالات کے بالکل مطابق ہے، یعنی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسی وجہ سے اس کے کتاب فطرت بھی کہتے ہیں، یعنی نیچرل بک، دا بک آف نیچر۔ قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں اور اس کی 114 سورتیں ہیں۔ قرآن کے حقوق میں سے بنیادی حقوق یہ ہے کہ ہم اس کے حق ہونے پر ایمان رکھیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہو۔ دوسرا اس کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ اس کا حق اور مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر حتی الامکان اس پہ عمل کیا جائے۔ کیسے سیکھا جائے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے اہل علم سے ان کو سیکھا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت بہت نیک کام ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ویسے تو قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی نیکی ہے، لیکن اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔